ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبر ابھر کر آئی ہے وہ خاص کر اردو اخبارات نے غزہ پہ سلامتی کونسل کی متفق قرارداد، یہ قرارداد کس کے حق میں ہوگی، کس پہ حق میں نہیں ہوگی، اور اس میں کس طریقے سے نام نہاد اسلامک اور عرب ملکوں کا جو رول رہا ہے، تو یہ کیا رول رہا، اور کس طریقے سے اسرائیل جو جنگ میں حاصل نہیں کر سکا وہ اس طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا، غزہ میں امن ہوگا؟ یہ کئی سوال ہے۔ دوسری جو خبر جو قومی اخبارات میں ہوئی ہے وہ بہار میں نئی حکومت کی تشکیل، اپوزیشن کا کیمپ وہ کس نوعیت کا ہے، پھر آسام میں یعنی فہرست رائے دہندے یعنی ووٹر لسٹ اس کی تیاری، ان امور پر بات کی گئی ہے۔ تو موسم کی صورتحال ہے، سردی کس طریقے سے سردی کا معاملہ چل رہا ہے، اور دیگر خبروں میں روس اور یوکرین، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ روس یوکرین معاملہ کس طرح تک چل رہا ہے، اور فرانس اور یوکرین کے درمیان کیا معاہدہ ہوا ہے، اور وہ بھی بین الاقوامی خبروں میں اس کا جو ہے احاطہ کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک علاقائی خبروں میں دیکھیے، گزشتہ دنوں مدینہ منورہ میں بس حادثہ ہوا تھا جس میں تقریباً 45 جو زائرین تھے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے، وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تلنگانہ حکومت نے جو معاملہ کیا، جس طریقے سے جو ہے ورثا کو بھیجایا اور ایک وفد کو بھیجایا اور بہت سے معاملات ہیں، اس کی بڑی خبر دی گئی ہے۔ تو کئی خبریں ہیں، کوشش کریں گے ناظرین ہم ان پر آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن ہے، جمادی الاول کی 27 تاریخ ہے، اور 19 نومبر سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی یوم پیدائش، ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اندرا گاندھی جو آزاد ہندوستان کی ایک بہت ہی معروف اور طاقتور وزیر اعظم مانی جاتی ہے، وہ اقتدار کے بام عروج پر بھی رہیں، پھر ان کو ہندوستان کی جمہوریت پسند عوام نے ان کو ایک شکست بھی دی، بدترین شکست دی، لیکن اس شکست سے پھر ابھر کر آئے، پھر ایک طاقتور وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے اپنا سکہ بھی جمایا، اور پھر ایک ان کا جو ختام ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یقیناً اندرا گاندھی آج بھی ان کے نام سے کئی ایک اسکیمات کانگریس کی طرف سے یا پھر حکومت کی طرف سے بھی چلائی جاتی ہیں، لیکن اب موجودہ حکومت نے ان کے نام کو کچھ اور طریقے سے پیش کیا ہے۔ آتے ہیں ناظرین، ہم جو علاقائی جو بڑی خبر ہے وہ مدینہ منورہ میں زائرین عمرہ ان کی جو ہلاکت کی ہے، اس پر حکومت تلنگانہ، حکومت ہند اور حیدرآباد کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں مجلس اتحاد المسلمین ہے، ان کے بارے میں جو کچھ بہت لکھا گیا ہے۔ تو پہلے ہم اس خبر کا انتخاب کریں گے۔ اب دیکھیے، جیسے ہی اطلاع آئی گزشتہ دنوں کہ یہ واقعہ ہوا، تو اس پر حکومت نے فوری طور پر، یہاں ایک نئے وزیر بنے ہیں مائنارٹی ویلفیئر کے، محمد اظہر الدین، جو ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے اور کافی بڑے مشہور کھلاڑی ہیں، ان کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت میں ایک وفد فوری جدہ روانہ ہوا ہے۔ اس وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک رکن اسمبلی اور سیکرٹری، یعنی ایک سول آفیسر ہوتے ہیں شفیع اللہ، وہ ساتھ گئے، اور انہوں نے وہاں جدہ میں ہندوستانی قونصل خانے کے عہدیداروں سے بات کی، اور اس کے طریقہ کار، اس کے علاوہ قونصل خانے کے ذریعے سعودی حکام کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے۔ چونکہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک ریاستی حکومت راست طور پر سعودی مملکت کے عہدیداروں کے ساتھ معاملات نہیں کرتی ہے، تو لہٰذا سفارت خانے کے حوالے سے یہ کام کیا گیا ہے۔ اور کل رات 38 لوگوں کا ایک قافلہ، جس میں 35 مہلوکین کے رشتہ دار تھے اور 3 دیگر لوگ تھے، جس میں حج کمیٹی کے 2 ارکان اور ایک عہدیدار، وہ بھی روانہ ہوئے۔ تو یہ معاملے میں اب دیکھیے، جس طریقے سے جدہ میں وہاں ہیلپ لائن لگایا گیا اور وہاں معلومات اکٹھا کی گئیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے ابھی تدفین نہیں ہو پائی،
جو بھی چونکہ کافی جھلس گئی تھی، جو میتیں جو تھیں جھلس گئی تھیں، اور ان کی ڈی این اے کے ذریعے، چونکہ ان کے رشتہ دار بھی اب وہاں پہنچ گئے، تو ان کے ڈی این اے کے ذریعے ان کی تصدیق کی کہ ان کو حوالے کیا جائے گا، اور ان کے این او سی یعنی ان کے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیے جائیں گے. اس کے بعد ہی ان کی تدفین کا عمل ہو جائے گا. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تدفین جنت البقیع میں یعنی انجام پائے گی، جو مدینہ منورہ روز اطہر کے بالکل سامنے ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا یعنی معاملہ ہے. تو اب اس کے لیے حکومت کی طرف سے کافی کچھ سرگرمی کی گئی ہے. اور اس دوران میں ایک واقعہ بھی ہوا ہے. دیکھیے، حج کمیٹی کے موجودہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر اور جو اردو اکیڈمی کے سیکریٹری ڈائریکٹر بھی ہیں، ایک عہدیدار ہیں، انہوں نے بڑی بدتمیزی کی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے مہلکین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آئے تھے. تو ان کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جس کی وجہ سے حکومت نے انہیں چند منٹوں کے اندر ان کو وہاں سے ہٹا دیا. فوری جو ہے احکامات آئے، حکومت کے احکامات آئے کہ ان کو فوری اثر کے ساتھ ان کو جو ہے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو دیکھیے، آپ سرکاری عہدے پہ ٹھیک ہے، آپ کا ٹینشن ہوگا، آپ بہانے ہوں گے کہ بھئی میں صبح سے شام تک کام کر رہا ہوں. یہ موقع بار بار نہیں آتے خدمت کرنے کے. یقیناً جن کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، ان کے رشتہ داروں کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اب ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، ان کو کہنا کہ کیا کس لے جا رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو یہ بدتمیزی پہلے جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا تھا سرکاری عہدیداروں کے لیے ہو. ویسے عام آدمی کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ضروری ہے، اپنے کو کس طریقے سے پیش آنا ہے. لیکن ایک اچھی کرسی پہ بیٹھ کر بدتمیزی کی اہانت آمیز چیزیں ہیں، تو یقیناً اس کی بڑی ستائش کی جا رہی ہے کہ سرکار نے فوری اثر کے ساتھ وہ اس عہدیدار کو جو ہے کیا، اس کی تصویر بھی دی گئی. خیر، نام میرے بتانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا جو نام سے کیا ہے، لیکن کرسی کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. تو یہ بھی. اور دوسرا اس کا جو ہے ان کے لیے دعائیں، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شہداء ہیں، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے مختلف یعنی ایصال ثواب یعنی ان کی روح کو سکون کے لیے دعائیہ وغیرہ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے. اور کافی جو سعودی عرب میں جو ہندوستانی بالخصوص حیدرآبادی ہیں، وہ بھی کافی حد تک وہ حکومت تلنگانہ کی ٹیم کے ساتھ جہاں انہوں نے ملاقات کی اور اپنی بھی تشویش کا اظہار کیا، تو اس طریقے سے ایک بات سنی. ایک اور علاقائی خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ ایک شخص کو پولیس نے انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا. اور بالکل یہ انکاؤنٹر کتنا نقلی تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص جس نے جو ہے پولیس پر حملہ کیا اور پولیس کی موت ہو گئی، پولیس والے کی موت ہو گئی. اس کے بعد اس کو جو ہے پکڑ کر دواخانے میں شریک کیا گیا تھا. دواخانے میں جو ہے ہتھکڑی اور بیڑی ڈال کر اس کو پولیس کی نگرانی میں رکھا گیا تھا. پھر یہ کہا گیا کہ نہیں وہ پولیس کی بندوق چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، لہذا اس کو شوٹ کر دیا گیا. تو یہ پوری کہانی پولیس تو بناتی ہے، لیکن اس کے جو یعنی اس کی اہلیہ، اس کے بچے، ان کے ساتھ انصاف کی ایک چھوٹی سی امید کی کرن دکھی ہے. تو یہ خبر آئی، حالانکہ اس کو علاقائی اخبارات نے، بعض جو علاقائی زبان کے اخبارات نے بڑا نمایاں کیا، کہا کہ جو ہے ایک مجرم جو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا، اس کے ساتھ سرکار کی مہربانی کے نام سے نام دیا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چلو وہ تو انکاؤنٹر میں تو مجرم تھا، مر گیا، اس کے خاندان والے کیا کیے، وہ تو بے سہارا تھے، تو لہٰذا اس کو یعنی اخبارات میں بھی جو اخبارات کے پیچھے جو ذہن ہوتا ہے وہ کس طریقے کا کار فرما ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا جاتا ہے. بیشتر اخبارات نے کہا کہ نہیں چلو اچھی بات ہے، اس کا خاندان تو مجرم نہیں ہے، لہٰذا اس کو بسانا، اس کو راحت دینا سرکار کی طرف سے یہ اچھی بات ہے. کچھ کہیں کہ نہیں مجرم کے خاندان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اب دلی واقعے میں جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے دلی واقعے میں، وہ بھی آؤں گا میں، دلی واقعے کی طرف بھی آپ کی طرف لے جاؤں گا، جو الفلاح یونیورسٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب یہاں جو ہے شیخ ریاض نامی نظام آباد، حیدرآباد کے قریب ایک علاقہ ہے نظام آباد، وہاں یہ انکاؤنٹر میں اس نوجوان کو ہلاک کیا گیا تھا. اب اس کی جو اہلیہ ہے اس کو حکومت نے، یعنی حکومت کے جو مشیر ہیں محمد علی شبیر، جو سابق میں وزیر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو ایک سرکاری نوکری، مطلب آؤٹ سورسنگ پر صحیح ان کو نوکری دلائی جائے گی تاکہ وہ
گزر بسر کر سکیں، ان کو ایک مکان دیا جائے گا تاکہ وہ رہ سکیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا. تو یہ دیکھیے جو چیزیں ہوتی ہیں. دوسری طرف الفلاح، جیسا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا، الفلاح یونیورسٹی. اب دیکھیے ڈاکٹر عمر نبی ڈار جو 10 نومبر کو دہلی لال قلعے کے سامنے جو واقعہ ہوا تھا، ان کو تو مجرم بنا دیا گیا. خیر وہ مجرم تھے نہیں تھے، ان کی گاڑی تھی نہیں تھی، جو ایک بڑا معاملہ ہے. اس کے ذریعے اب کشمیریوں پر بڑے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، نہ صرف کشمیریوں پر بلکہ الفلاح جو ہریانہ میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، میڈیکل اور پیرامیڈیکل کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اب اس کے جو بانی ہیں ان پر شکنجہ کا اب ان کو معلوم ہوا کہ منی لانڈرنگ ہوئی، پیسہ کہاں سے آیا، فلاں. اب یہ معاملہ شروع ہو گیا. اب ان کے کئی ڈائریکٹرز کے پر، ان کے جو یونیورسٹی کے ذمہ داروں پر، پھر کئی ڈاکٹرز پر، اب ان کے بینک کے لاکرز وغیرہ. اب یہ بہت معاملہ، اب کیونکہ بہانہ ہونا یہ چیزوں کو. حالانکہ ٹھیک ہے، جو سخت، حالانکہ وہ مجرم تھے، ڈاکٹر عمر نبی ڈار مجرم تھے نہیں تھے وہ ثبوت نہیں، چونکہ وہ اس دھماکے میں دھماکہ انہوں نے کیا یا کسی نے ان کی کار میں کچھ دھماکہ رکھا، اس کی بھی تحقیق نہیں. لیکن چونکہ میڈیا نے کہا تھا کہ یہ جہاد ہے، لہٰذا اسی رات میں میڈیا نے سب تفصیل پوری بتا دی، اور اسی خطوط پر ہماری ایجنسیاں بھی وہی کام کرتی ہیں. تو یہ ایک کتنا جرم اس ملک میں، ایک شناخت کے ساتھ، جبکہ ملک دستور آزادی دیتا ہے سب کچھ، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی خبر ہے. آتے ہیں ناظرین اس بڑی خبر کی طرف، ہم آپ کو لے جائیں گے جو غزہ سے متعلق ہے. اب دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ غزہ میں فلسطین علیحدہ مملکت کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. کہا کہ نہیں، اب بین الاقوامی فوج وہاں آ جائے گی، وہاں کا نظم سنبھالے گی اور حماس کو بے ہتھیار کرے گی. یہ کس کی ماں پر؟ اب آپ دیکھیے 2 سال تک اسرائیل نے 25 ملکوں کی طاقت کے ساتھ ان کو کچلنے کی کوشش کی، 70,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کر دیا اور پورے غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا اور انسانی حقوق کی پوری پامالی کر دی. لیکن اس کے باوجود حماس کو نہیں گرا سکے، حماس کو بے ہتھیار نہیں کر سکے. اب اس طریقے سے وہ جو 2 سالہ جنگ یعنی قتل عام کے ذریعے جو چیز حاصل نہیں ہوئی، اب وہ اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اور اس میں نام نہاد اسلامی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نام نہاد، یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن یہ اسلامی نہیں ہے، یہ پورے طریقے سے زیونسٹ کے غلام لوگ ہیں، جس میں ایک پاکستان بھی ہے جس نے اس تائید کی، اس قرارداد کی تائید کی. شاباش ہے روس اور چین اور 1-2 اور ممالک جس نے اس قرارداد میں حصہ نہیں لیا. کہا کہ نہیں، امن کے نام پر آپ فلسطینیوں پر ایک اور غلامی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے اب یہ پوری، کیونکہ ہمارے کئی قومی اخبارات نے اس کی بڑی رپورٹنگ کی ہے. پورے لوگ تو ارے بہت اچھا، آپ کو خیر ہندوستان کا ریئیکشن تو نہیں آیا اس پہ، لیکن تعریف تو ہوں گی، چونکہ ہم بھی زیونسٹ تھیوری کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اسرائیل کی تائید میں عمل کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس طریقے سے اب اسرائیل کے عزائم کو پوری طریقے سے، کیا یہ پوری طریقے سے امن قائم ہو سکتا ہے؟ اور اس میں دیکھیے مصر اور اسرائیل یہ دونوں پورے ایک ساتھ ہیں کس طریقے سے فلسطینیوں کے. اور آپ دیکھیں گزشتہ دنوں اردن کا شاہ عبداللہ پاکستان کے دورے پر آیا تھا اور پاکستان نے اس کا بڑا شاندار اقبال کیا، اس لیے کہ دیکھیے پاکستانی فوج نے اردن میں یعنی 70 اور 80 کے دہے میں، دیکھا مجھے یاد ہے جب میں یعنی شعور میں جب انسان آتا ہے تو بہت سی چیزوں کے اس کا علم ہو جاتا ہے. تو میں خود دیکھتا تھا اخبارات میں اس وقت جب میں طالب علم بھی تھا، پھر اس کے بعد میں پروفیشن میں بھی داخل ہوا تھا. اس نے اس وقت کے جو فوجی کمانڈرز تھے، جس میں ایک ضیاء الحق نام تھے، بعد میں وہ پاکستان کے جو ہے صدر بھی بن گئے، ان کی قیادت میں ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا اردن میں. جب ان کے والد حکمران تھے، عبداللہ کے حکمران، جو اب یہ بنے ہوئے حکمران. تو یہ قاتلوں کی ٹولیاں ہیں، یہ پاکستان ہو، ترکی ہو، جارڈن ہو، مصر ہو، اب سعودی عرب. اب سعودی عرب کے شاہ بھی جو ہے وہ یعنی اصل شاہ تو MBS ہی چھے، محمد بن سلمان اصل شاہ، وہ بیچارہ وہ سلمان کدھر ہے پتہ نہیں. تو ابھی دیکھیے اب یہ ان سے ملنے والے، اور ان کو F-35 طیارے، ایسے طیارے جو آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے یہ طیارے استعمال ہوئے تھے ایران پر حملے کرنے کے لیے.
ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر امریکہ کا جو حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، وہ تیار ہے اب یہ کس سے لڑائی کرنی ہے اس کو. تو یہ اور 1 ٹریلین 1 کھرب کی سرمایہ کاری کرنے والا ہے. چونکہ یہ بینکرپٹ ہو گیا امریکہ، ہمیشہ اس سے پہلے بش کے دور میں بھی بینکرپٹ ہوا تھا، 2008 کی بات کہہ رہا ہوں میں. اس وقت بھی یہ بھیک کا ٹکڑا لے کر بش پورے گلف میں آیا، تو گلف میں کہا کہ آپ کے پرسنل ایسٹ ہم کو دے دیجیے، سرکاری ایسٹ تو ہیں ہمارے پاس آپ کے لوگوں کے. تو یہ اربوں کے بھیک کے ٹوکرے پر پلنے والا اسرائیل کو پوری طریقے سے مدد کرتا ہے. بالواسطہ طور پر یہ اسرائیل کے زیونسٹ کے حامی ممالک ہیں، یہ عرب ہوں یا اسلامک ملک ہوں. خاص کر ہمارا پڑوس کا جو ملک ہے وہ شیطانستان ہے اس کا نام. تو یہ اس طریقے کے لوگوں کی سرگرمیاں ہیں. تو اس کے بارے میں اور بھی کچھ ریئیکشنز ہیں، وہ بھی میں بات کروں گا ایک وقفے کے بعد. ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. غزہ کے بارے میں آپ سے بات ہو رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کر دکھایا جو نتنیاہو 2 سالہ قتل عام کے بعد بھی نہیں کر سکے. یہ ایک اہم تاثر ان فلسطینیوں کا ہے جس میں حماس ہے، مزاحمتی دیگر گروپس ہے. انہوں نے کہا کہ باوجود وسائل نہ ہونے کے، باوجود سب کچھ تنگ دستی کے، باوجود ہم فاقوں کے، ہم نے کبھی بھی خود سپرد نہیں ہوا. ہماری آزادی پر ہم نے کبھی بھی سودا نہیں کیا. لیکن اب یہ نام نہاد عرب اور اسلامک ملکوں کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسا معاہدہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اسرائیل کے عزائم کی تکمیل کرتا ہے. تو دیکھیے یہ چیزوں کو آپ بین السطور میں پڑھیے، آپ بہت بڑی صورتحال ہے. اور آپ دیکھیے قتل عام ابھی بھی جاری ہے. دیکھیے 10 اکتوبر سے جنگ بندی یعنی جو کا نام تو لیا گیا، لیکن 128 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی اور 100 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی. اس پر کیا کہیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو معاہدہ کروایا تھا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ تو اس طریقے سے اب یہ گریٹر اسرائیل اور ابراہیمیکل اکارڈ یعنی معاہدہ ابراہیمی، اس کے ذریعے اب یعنی ایم بی ایس کو جو ولیعہد ہیں، ولیعہد کیا وہ خود اصل میں بادشاہ ہیں وہ وہاں کے خود، اب ان کو جس طریقے سے واشنگٹن میں ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کو رجھانے کی تیاری ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذریعے اب یہ عملی طور پر سعودی عرب پوری زیونسٹ کے ساتھ ہے، لیکن اب باقاعدہ کھل کے آ جائے گا. محبت کل تک پردے کے پیچھے سے ہوتی تھی، اب کھلے عام ہو جائے گی. جو بھی سعودی عرب کی باقی کے صوبی تو ٹریپ میں آ گئے، مصر، جارڈن، اب تو سیریا بھی ٹریپ میں آ گیا، بحرین اور دیگر ممالک جتنے بھی عرب ممالک ہیں، جتنے بھی نام نہاد اسلامی ملک ہیں جیسا ترکی ہے، پاکستان ہے جو اپنے آپ کو نیوکلیر پاور کہتے ہیں، فلسطینیوں کے قتل عام میں یہ سب کہیں نہ کہیں یہ شامل ہوئے ہیں. تو اب یہ لوگ مل کے اب فلسطین کو کچل دینا چاہتے ہیں اور گریٹر اسرائیل کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے زیونسٹوں کا، وہ شاید آگے چل کے تکمیل کو پہنچے گا. تو یہ آتے ہیں ناظرین ملک کی صورتحال پر. بہار کے بارے میں بہت کچھ خبریں کہا گیا کہ بہار میں 20 نومبر یعنی کل امکان ہے کہ وہاں نئی حکومت جو ہے حلف لے گی. نتیش کمار خود وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر ہوں گے، اور اس طریقے سے ایک فارمولہ بھی ترتیب دیا گیا کہ زیادہ جو وزارتی عہدے ہوں گے وہ بی جے پی کو ملیں گے، زیادہ ذمہ داریاں بی جے پی کو ملیں گی چونکہ بی جے پی زیادہ سیٹیں حاصل کر چکی ہیں. اس کے علاوہ چراغ پاسوان کی پارٹی ان کو بھی کچھ سیٹیں ملیں گی، اور نتن مانجھی جو ایک سابق چیف منسٹر ہیں وہ ان کو بھی کچھ عہدے ملیں گے. اس طریقے سے بندر بانٹ تو شروع ہو گئی ہے. دوسری طرف اپوزیشن کا کیمپ، اب آر جے ڈی سکڑ کے رہ گئی. آر جے ڈی کو تو ہے کس طریقے سے ہوا، تو اب تیجسوی یادو نے کہا کہ میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا اور شکست کی ذمہ داری میں قبول کروں گا. میں نے بڑی محنت کی، سب کچھ کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. خیر الیکشن کمیشن نے کس طریقے سے جو کچھ رول رہا وہ ایک الگ سوال ہے، اس کے اوپر ایک الگ جدوجہد کریں گے. لیکن جیسا بھی ہو اب انہوں نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن لالو پرساد نے کہا کہ نہیں، تمہیں عہدہ قبول کرنا چاہیے، دوسرا کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے والد اور جو پارٹی کے بانی ہیں ان کے جو ہے اصرار پر یہ عہدہ یعنی قائد کی حیثیت سے لیڈر آف لیجسلیٹو پارٹی، خیر ان کو کیبنٹ رینک ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ ایک الگ سوال ہے چونکہ ابھی تشکیل ہو رہی ہے وہاں. یہ صورتحال. دوسری طرف کانگریس کا ایک میٹنگ ہوئی، دہلی میں ہوئی میٹنگ ہے. اس میں ایسا ہے کہ
ملک کی جمہوریت تو ویسے تباہ ہو چکی ہے، ابھی کوئی جمہوریت کا نام نہیں، کیونکہ الیکشن میں کوئی عام آدمی ٹھہر نہیں سکتا، الیکشن میں جو ہے کروڑہ روپے کے جو ہے یعنی دیے جاتے ہیں ہر پارٹی کی طرف سے جو بھی ہو. تو اب یہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے، خاص کر راج دہندوں کی جو فہرست ووٹر لسٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے، یا سی آر کے حوالے سے، ووٹ چوری کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، یہ پورے ثبوت کے ساتھ کانگریس قوم کے سامنے پیش کر رہی ہے. لیکن ابھی سسٹم ایسا ہے کہ جو جیتا وہی سکندر ہو جا رہا ہے. اصل کیا بہار کا نتیجہ عوام کے جو رد عمل تھا اس کے مطابق ہے، اب وہ سوال نہیں ہے. اس طریقے سے ہریانہ میں بھی یہی صورتحال ہوئی. تو یہ ہے اب اس پر کیا اقدامات کریں گے، کس طریقے سے قوم کے شعور کو بیدار کریں گے، چونکہ قوم مجبور ہو چکی ہے، نوجوان بھی مجبور ہو چکے ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہے، معاشی جو ہے پستحالی اس حد تک ہو چکی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی ہم وشوا گرو ہیں یہ کہتے ہیں. آدھے ناظرین، آسام میں ووٹر لسٹ کی تیاری. اب دیکھیے یہ سیار آسام میں تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہاں کا جو چیف منسٹر ہے، اب چونکہ الیکشن وہاں قریب ہونے والے ہیں، تو وہاں کا جو چیف منسٹر ہے وہ پوری طریقے سے یہ سیار وہاں کے الیکشن کمیشن کے جو نمائندے ہوتے ہیں، چیف الیکٹورل آفیسر، ان کے ذریعے اور وہ مہم چلا رہا ہے. تو اب کتنے لوگوں کو نکال دیا جائے گا، کتنے لاکھ لوگوں کو، خاص کر مسلمانوں کو، یہ تو ہوگا. بنگالی بولنے والا ہر مسلمان شک کی نظر میں آ گیا ہے وہاں. یہ صورتحال ہے. تو یہ آسام کی صورتحال ہے. آتے ہیں ناظرین الفلاح یونیورسٹی. اب دیکھیے 10 نومبر کو ایک واقعہ جو دلی میں ہوا دھماکے کا، اس میں الفلاح یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس سے یونیورسٹی پوری ختم ہو گئی. اب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو، ان کے جو بانیان ہوں، ان پر پورے گھروں پہ دھاوے، گرفتاریاں یہ ہو گئیں. ارے بھائی آپ کا اسٹوڈنٹ، ارے بھائی اسٹوڈنٹ اگر ہوگا ٹھیک ہے، وہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہی مجرم ہے، چونکہ وہ حادث اس واقعے میں، اس دھماکے میں وہ خود بھی ہلاک ہو گیا تھا. لیکن چونکہ میڈیا نے ٹرائل شروع کر دیا تو اسی خطوط پر نہیں، چونکہ الفلاح نام ہی الفلاح ایسا ہے. ارے اس سے مسلمان بچے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، مسلمان بچے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اتنے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، لہٰذا ان کو کچل دیا جائے. تو پوری طریقے سے الفلاح کے بارے میں دیکھیں، یہ الفلاح یونیورسٹی، اب ان کی منی لانڈرنگ یاد آ رہی، فراڈ یاد آ رہا، کیا کیا نہیں آ رہا، ہر چونکہ یہ الزام ہے، اور اس الزام کو ٹی وی چینلوں کے ذریعے ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ سب سے بڑا واقعہ ہو گیا، جبکہ کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت تو عدالت میں پیش کرنی ہے. اور کس طریقے سے ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ میڈیا کو غلط سلط مواد دے کے بڑا چڑھا کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی جو ہے بحثیں ہو رہی ہیں. قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے یہ لوگ ملک کو کمزور کر رہے ہیں، جبکہ ملک کو کون کمزور کر رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا. تو الفلاح یونیورسٹی پر کریک ڈاؤن بہت بدترین طریقے سے شروع ہو چکا ہے، اس کا بھی جو ہے یہ، اور یہ ختم ہو جائے گی، یونیورسٹی ختم ہو جائے گی. جو بچے اب دیکھیے منظم طور پر علی گڑھ کے لیے ہو، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے ہو، کتنی لڑائی لڑی جاتی ہے اس کے اسٹیٹس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، جبکہ یہ مسلم ادارے ہیں، لیکن یہاں سب طبقات کو داخلے ملتے ہیں، اور مسلمان میرٹ کی بنیاد پر داخلہ لے رہا ہے، کوئی چیریٹی کی بنیاد پر داخلہ نہیں لے رہا. لیکن یہاں بھی الفلاح یونیورسٹی میں بھی یہی صورت ہے، ان کے نام سے ان کو نفرت ہے. ارے الفلاح نام ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرٹ مراد آباد کے قریب ایک عبداللہ ریسیڈنسی نام سے ایک کالونی ڈیولپ کی گئی، نام لکھا ہے عبداللہ ریسیڈنسی کے نام سے. تو یوگی کو برداشت نہیں ہوا، اچھا اتنا بڑا نام لکھتے ہیں، اس کو فوری ڈیمالش کر دو. اسی کی زمین پر بنایا گیا، نہیں وہ قواعد، کنسٹرکشن کے قواعد کی خلاف ورزی ہوئی، تباہ کر دیا گیا. تو یہ چیزیں جب دیکھیے یہ سیچوریشن پوائنٹ پر جب آ جائیں گی تو پھر ہر ایک کا جینا حرام ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ جو متاثر ہیں دستور قانون، اس کا جو ہے نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے جدوجہد کریں گے. جب یہ جدوجہد بھی ان کی ختم ہو جائے گی تو دوسری چیز یعنی رجت پسندی شروع ہو جائے گی. تو خیر وہ نوبت نہ آئے، ہم یہی تمنا رکھتے ہیں. آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف، سردی کی لہر. اب دیکھیے سردی کی لہر کافی جو ہے اس کی وجہ سے کئی ایک ٹراپیکل ڈیسیزز جس کو کہتے ہیں، وہ بیماریاں جس میں وائرل فیور وغیرہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کئی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور خاص کر دکشن میں سردی کا جو اثر ہے وہ 9 سے 14 ڈگری، یعنی مختلف جگہ مختلف علاقوں میں. تو یعنی اس کے لیے بڑی ہے، عام طور پر 9 ڈگری عام سرد ملکوں میں عام طور پر ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے مدھیہ پردیش سے آئی ہے. مدھیہ پردیش میں ایک علاقے میں 5 ڈگری سیلسیس ہو گیا.
لوگ سردی سے بڑا کانپنے بھی لگے ہیں. تو دیکھیے موسم چاہے وہ جو موسم ہو وہ شدید ہوتا جا رہا ہے, شدت اختیار کر رہا ہے, اور لوگوں کا مزاج بھی ویسی ہو گیا, ہر چیز میں شدت ہو گئی ہے, عدم برداشت ہو گئی ہے. اس طریقے سے ہمارے موسم بھی عدم برداشت ہو گئے. شدت, بارش ہوئی شدید بارش, گرمی ہوگی شدید گرمی, سردی ہوگی تو شدید گرمی. تو موسم سے پوچھیں گے ارے یہ کیوں ہو رہا ہے, تو ارے بھائی تم لوگ تو ہو رہے ہیں, تمہارے ہونے سے میں بھی ہو رہا ہوں, تم لوگ کیسے ہو جا رہے ہیں, ہر چیز میں شدت. تو ایک کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو جس طریقے سے جو ہے جس طریقے سے آپ ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں, انٹالرنس جو ہو رہا ہے آپ کے پاس, تو میں بھی انٹالرنس ہو جا رہا ہوں. تو یہ نیچر کا جواب ہے. خیر آتے ہیں ناظرین, روس یوکرین. اب دیکھیے زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہیں, ان کی میکرون جو فرانس کے صدر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اب آپ دیکھیے اس میں ایک معاہدہ ہوا جس میں رافیل جو طیارے جو ہندوستان کو دیے گئے تھے, وہ خیر اس کے بارے میں ایک الگ کہانی ہے. آپریشن سندور کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کہانیاں بیان کرتے رہتے تھے, تو ہم نے وہ کہانی تو قبول نہیں کیا. لیکن ٹھیک ہے, یہاں رافیل طیارے اور وہ پوری ماڈیفیکیشن کے ساتھ دی جا رہے ہیں تاکہ روس کے خلاف لڑائی جا سکے. تو فرانس کا بڑا اعلان ہے, 100 طیارے دیے جا رہے ہیں, ایک نے دو نہیں, وہ بھی پھر کم اس میں ڈیزل جو کمپنی ہے وہ طیارے کمپنی والی, اس کے ساتھ جو ہے میکرون اور زیلنسکی کی موجودگی میں یہ معاہدہ ہوا ہے. اب اس سے یوکرین کی جو مدافعتی یعنی ڈیفنس کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی, اور روس صرف تابڑتوڑ اپنی شدت کا اظہار کرتا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہونا ہے. تو ایسا دکھتا ہے کہ یہ ہم پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ جنگ اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے. یہ جنگ ابھی دیکھیے روس اور یوکرین 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, اور ایک دن بھی کوئی وقفہ نہیں لیا گیا. اب اس میں کچھ لوگ شامل ہو, جیسا کہ تقریباً یورپ اور امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں پوری طریقے سے, اور اس جو نام نہاد یہ کچھ ملک ہیں, خیر وہ اسلامی ملک کا کیا نام لوں میں, تو وہ, لیکن اب چین تیزی کے ساتھ روس کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. اب حالیہ دنوں میں جیسا کہ غزہ کے اوپر جو سلامتی کونسل ہے ان میں بھی ان کا جو رویہ ہے بالکل الگ نوعیت کا ہے. تو یہ ایک صف بندی, روس اور چین کی جو صف بندی ہے, اب اس میں کون شامل ہوگا. اب دیکھیے چین کا جو حلیف ہے پاکستان مانا جاتا ہے, لیکن وہ اب اس وقت امریکہ کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی جو باتیں ہیں وہ اب سنتا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے کیا روس اور چین کے ساتھ کون سے ملک کھڑے ہوں گے. ایران تو کھڑا ہے, ایران کے ساتھ ان دونوں کے ملکوں کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک الگ نوعیت کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ جو بین الاقوامی سطح پر جو صف بندی ہو رہی ہے وہ آگے کیا آگے بڑھ سکتی ہے, اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. ناظرین, دیگر خبروں میں جہاں تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تلنگانہ کی خبر ہے, چھوٹی سی خبر ہے لیکن یہ عوامی بہبود کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. می سیوا یعنی جیسا کہ بعض علاقوں میں ای سیوا بھی می سیوا, یعنی آپ کو یعنی موبائل کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے سرکاری جو خدمات دستیاب ہوتی ہیں, یعنی آپ جس طریقے سے کوئی سرٹیفکیٹ تحصیل آفس سے نکالنا ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں, یہ عام طور پر یہ خدمات می سیوا کے نام سے ہوتی ہیں. اب یہ تلنگانہ حکومت نے پہلی مرتبہ اس کو اب واٹس ایپ کے اوپر بھی کر دیا. یہ آپ عام طور پر یہ کمپیوٹر میں جس کے پاس کمپیوٹر سسٹم ہو وہ کھولی جاتی ہیں سروسز. تو اب یہ می سیوا آن واٹس ایپ, تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اقدام ہے, جو کیونکہ اب تقریباً لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے جس میں جو ہے ڈاٹا بھی ہوتا ہے, جس میں وائی فائی بھی کنیکشنس ہوتے ہیں, تو یہ آسانی کے ساتھ اب یہ واٹس ایپ کے اوپر یہ خدمات ہوتی ہیں. تو ابھی آپ کو می سیوا سینٹر جا کر یا کمپیوٹر کے ذریعے ہی اس سروس تک ایکسیس ہونا, جیسا کہ آپ کوئی چیز ایکسیس ہونا چاہتے ہیں, کوئی چیز چالن بھرنا چاہتے ہیں, فیس داخل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ می سیوا کے ذریعے, یہ می سیوا جو ہے یعنی ایک ایسے سائبر کیفے ہیں یہ, جہاں سے یہ سسٹم جو ہے آن ہوتا اور آپ کو ایکسیس وہ ڈپارٹمنٹ تک ایکسیس ہوتا ہے. تلنگانہ میں 38 ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس میں سینکڑوں خدمات ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی. تو اب یہ خدمات واٹس ایپ کے اوپر ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ملک کے لیے یہ یونیک معاملہ ہے, یہ ایک اچھی شروعات ہے جس کا بھی خیر مقدم کیا جانا چاہیے. تو خیر ناظرین,
اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.